ایک مقدمے میں گواہوں کے بیانات سننے کے بعد جج نے ملزم کے وکیل سے کہا کہ تمہارے موکل کے خلاف جا رہا ہو، تم چاہو تو ملزم کو مزید کارروائی سے قبل اس کو الگ لے جا کر مناسب مشورہ دے دو۔ یہ سن کر وکیل ملزم کو لے کر الگ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وکیل اکیلے واپس آیا تو جج نے دریافت کیا کہ ملزم کہاں ہے۔ وکیل نے جواب دیا وہ تو بھاگ گیا، میرا اسے یہی مشورہ تھا۔ بیوقوف شہری، یہ سامنے جو گائے نظر آ رہی ہے اس کے سینگ کیوں نہیں؟ دیہاتی، سینگ نہ ہونے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہے۔ بعض کے سینگ ٹوٹ جاتے ہیں اور بعض کے ہم کاٹ دیتے ہیں۔ باقی رہی وہ سامنے والی گائے تو اس کے سینگ اس لیے نہیں ہے کہ وہ گائے نہیں، گھوڑا ہے۔ ایک سردار ٹرین چلا رہا تھا کہ اچانک ٹرین زبردست جھٹکے کھانے لگی۔ لوگ ڈر کے مارے چیخنے لگے اور سردار سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا۔ سردار نے کہا کہ پٹری پر آدمی تھا، تو لوگوں نے کہا کہ ایک آدمی کو بچانے کے لیے تم ہم سب کو مارنا چاہتے تھے، سیدھا ٹرین اس پر ہی چڑھا دیتے۔ سردار نے جواب دیا کہ میں اس کو مارنے والا تھا، لیکن وہ پٹری سے اتر کر کھیتوں میں دوڑنے لگا۔ میں نے بھی ٹرین کھیتوں میں اس کے پیچھے دوڑائی مگر وہ بچ گیا۔ ایک زمیندار نے نیا ملازم رکھا۔ ایک دن اس نے دیکھا ملازم بھینس کو دودھ پلا رہا ہے۔ زمیندار نے غصے میں آ کر پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ دودھ دونے کی بجائے اسے پلا رہے ہو؟ اس پر ملازم نے کہا، دودھ بہت پتلا تھا جناب، میں نے سوچا دودھ کو ایک چکر اور دے دوں۔ مزہ آیا۔ ایک شخص کو مذاق کرنے کی بری عادت تھی۔ انہوں نے اپنے دوست کو بیرنگ خط لکھا۔ خط میں صرف ایک جملہ لکھا کہ میں خیریت سے ہوں۔ جواب میں اسے ایک بھاری بیرنگ لفافہ موصول ہوا۔ وصول کرتے ہی انہوں نے لفافہ کھولا، اندر سے ایک پتھر نکلا۔ اس پر لکھا تھا، آپ کی خیریت کی اطلاع پا کر میرے دل سے یہ بھاری پتھر ہٹ گیا ہے۔ گھر کا ملازم ڈاکو سے اتنی ساری چیزیں لوٹ لی ہے، جاتے ہوئے یہ جائے نماز تو رہنے دو، اس پر میں نماز پڑھتا ہوں۔ چور، کیا میں مسلمان نہیں؟ صرف تم ہی نماز پڑھتے ہو۔ ایک لڑکی اپنے محبوب سے پوچھنے لگی کہ جب تم کو میری یاد آتی ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ لڑکا بولا، میں تمہاری پسندیدہ چاکلیٹ کھا لیتا ہوں۔ لڑکا، اور تم کیا کرتی ہو؟ لڑکی، میں گولڈیف کے 2 سگریٹ پی لیتی ہوں۔ ڈاکیا ایک محلے میں ایک لڑکے سے پوچھتا ہے، یہ فلاں شخص حالت کا گھر کہاں ہے؟ لڑکا، فیصل کے گھر کے سامنے۔ ڈاکیا، فیصل کا گھر کہاں ہے؟ لڑکا، حالت کے گھر کے سامنے۔ ڈاکیا، اچھا تو ان دونوں کا گھر کہاں ہے؟ لڑکا، آمنے سامنے۔ ایک بھکاری ہاتھ میں تختی لیے بھیک مانگ رہا تھا۔ اس پر لکھا تھا، میں بہرا اور گونگا ہوں۔ ایک آدمی نے اس سے پوچھا، آپ کب سے گونگے اور بہرے ہیں؟ اس نے فوراً کہا، پیدائشی گونگا اور بہرا ہوں۔ 3 قیدی اپنے آپ کو جیل کا سب سے پرانا قیدی ثابت کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ پہلے قیدی نے کہا، میں اس وقت یہاں آیا تھا جب ٹرین کی نئی ایجاد ہوئی تھی۔ دوسرے قیدی نے کہا، میں اس وقت یہاں آیا تھا جب لوگ گھوڑوں پر سفر کرتے تھے۔ تیسرا معصومیت سے بولا، یہ گھوڑے کیا ہوتے ہیں؟ ایک آدمی نے اخبار میں اشتہار دیا نوکر کے لیے
और ये शर्त रखी कि मैं नौकर को सिर्फ रहाइश और खाना दूंगा। एक उम्मीदवार राजी हो गया और मालिक से अपने काम की नौयत पूछी। मालिक ने कहा कि काम ज्यादा नहीं, बस पास में लंगर तकसीम होता है, तुम अपना खाना वही खा लेना और मेरे लिए साथ लेते आना। एक लड़का अपने दोस्त से, यार मैं अपनी गर्लफ्रेंड को सालगिरह पर क्या तोहफा दूं? दोस्त, वो दिखने में कैसी है? लड़का, बहुत खूबसूरत है। दोस्त, तो फिर मेरा नंबर दे दो उसको। फकीर ने आवाज लगाई, अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को दे दो। घर के अंदर से मुलाजिम ने जवाब दिया, बेगम साहिबा घर पर नहीं है। फकीर ने कहा, मैंने खाने को कुछ मांगा है, बेगम साहिबा नहीं मांगी। एक शख्स ने मकान किराए पर लेना था। मालिक मकान ने कहा, तुम्हारे पास कुछ शोर करने वाली चीज जैसे टेप, टीवी, बच्चे वगैरह तो नहीं है? वो बेचारा शायर था। उसने कहा, जब मैं लिखता हूं तो रात की खामोशी में मेरे कलम के कागज पर चलने से हल्की हल्की सी आवाज आती है। मालिक मकान ने कहा, बस फिर वो कलम छोड़कर आना है तो आ जाओ। नो 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 नो। बीवी ने हावन से कहा, आप अपने दोस्त की बीवी के जनाजे पर क्यों नहीं जा रहे? उसने आपको खास तौर पर बुलाया है, आप इसके जनाजे पर जरूर जाइए। हावंद ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। अरे क्यों? आपका इतना गहरा दोस्त है, क्या ये अच्छा लगता है? हावंद ने कहा, वो मुझे अपनी चौथी बीवी के जनाजे पर बुला रहा है और मैंने उसे आज तक नहीं बुलाया। नो 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 नो। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन का गधा मर गया तो गांव के शरीर बच्चों ने मजाक में रोना शुरू कर दिया। गांव के चौधरी ने उन्हें मना किया तो मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, इन्हें रोने दीजिए, मरहूम इनका भाई था। नो 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 नो। तीन हबशी दोस्त इकट्ठे रहते थे। एक दिन एक परी उनके पास आई और कहा, मैं तुम तीनों की एक एक ख्वाहिश पूरी करूंगी। एक बोला, मुझे गोरा चिट्टा और हैंडसम बना दो। परी ने छड़ी घुमाई और वो